बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदा सूरत हाल है उसमें कुछ ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए पिछले दिनों, और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद जो पिछले 2.5 महीने से बंद है उसको खोला जा सकता है। ये इम्कान क्यों ज़ाहिर किया गया है, इस मामले पे बात करेंगे। और ये सवाल भी कि क्या फ़रीक़ैन अपने अपने सख्त मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, क्या रवैयों में और जो मौक़िफ़ में एक सख्ती थी उसमें नरमी आई है। इस मामले पर रिकॉर्ड अफ़गान महाजरीन वतन वापस आए हैं। 68 लाख या 67 लाख बताया गया है कि जब से अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये और पिछले साल का रिकॉर्ड यानी 2025 का रिकॉर्ड जो है इसके मुताबिक 28 लाख अफ़गान महाजरीन वतन वापस आए हैं। इस मामले पर भी तफसीली बात और अफ़गान तालिबान की सिफारती पेशरफ्त के हवाले से भी बात करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के जो मामलात हैं इस पर बात कर लेते हैं। 2.5 महीने से ये सरहद बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत रुकी हुई है और दोनों मुल्कों के जो ताजिर हैं वो भी सरगर्म हुए हैं। दोनों मुल्कों के जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इन्होंने कोशिशों का आगाज़ कर रखा है, ऑनलाइन मीटिंग्स का सिलसिला तेज़ किया है, अपनी अपनी हुकूमतों पे ये दबाव डाल रहे हैं कि जो भी मामलात काबुल और इस्लामाबाद के बीच में हों ये मामलात जल्द अज जल्द हल भी होने चाहिए और इन मामलात से हट कर तिजारत को बंद नहीं होना चाहिए। ये जो मैं पाक अफ़गान सरहद के खोले जाने के हवाले से इम्कान के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो पिछले 2 दिनों में 28 कंटेनर्स जो हैं इनकी क्लियरेंस हुई है। ये तुरखम के बॉर्डर पे खड़े हैं और अब जब मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये टर्मिनल से 0 पॉइंट की तरफ इन कंटेनर्स ने मूवमेंट शुरू कर रखी थी। किसी भी वक्त इन कंटेनर्स के लिए सरहद को खोला जा सकता है। ये वो कंटेनर्स हैं कि जिसमें इमदादी सामान है अक़वाम मुत्तहिदा का। पाकिस्तान ने बहुत पहले ये ऐलान कर रखा था कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, ये इमदादी सामान जो है ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल होना चाहिए। डिपेंड है सारा अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो अपनी सरहद को इस इमदादी सामान के लिए, इन ट्रकों के लिए, कंटेनर्स के लिए सरहद को खोलते हैं या नहीं खोलते। तो अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ से भी कुछ मस्बत इशारे मिले हैं कि सरहद को जो है खोला जा सकता है और 2 तरफ़ा खोला जा सकता है। और इसी तरह जैसे मैंने अफ़गान और पाकिस्तानी ताजिरों के हवाले से आपको बताया, तो उस हवाले से भी ये इम्कान है कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स को कम अज़ कम तिजारती आमद-ओ-रफ़्त के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों का बराबर का नुकसान हो रहा है। ये NLC के ज़रिए जो खुराकी सामान है और दीगर जो सामान है, ये लोडेड कंटेनर्स जो हैं ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हैं। इनकी शराकत से ये अशिया खुर्दनोश अफ़गानिस्तान रवानगी का प्रोग्राम है। कब ये सरहद को खोला जाएगा, ज़ाहिर है कि मैं जब अगली वीडियो करूंगा तो उसमें कई घंटे बीच में लग सकते हैं। बीच में जो भी नई डेवलपमेंट होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में कमेंट करके आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊं। उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि ऊपर नज़र आए आपको इस वीडियो के साथ, या फिर मैं पोस्ट करके बता दूंगा इसी चैनल के ज़रिए कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। इस वक्त अफ़गान महाजरीन जो हैं ये मुश्किल सूरत हाल से 2 चार हैं। एक तो मौसम की शिद्दत है, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी बर्फ़बारी हुई है और आपको पता है पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कई इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला भी जारी है। तो अफ़गान महाजर कैंप्स जो हैं इनमें तमाम तर सहूलियात जो हैं ये ख़त्म की जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात थी वो ख़त्म की जा चुकी हैं, बिजली काटी जा चुकी है। जो एक तासुर था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नरमी बरती जा रही है अफ़गान महाजरीन के साथ, उसमें अब हकीकत नहीं रही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो इंतज़ामी मशीनरी है ये ख़ासी सरगर्म नज़र आती है, पुलिस ख़ासी सरगर्म नज़र आती है अफ़गान महाजरीन को निकालने के हवाले से। तो जब से अफ़गान तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए हैं, कोई 67 लाख अफ़गान महाजरीन ईरान से, पाकिस्तान से, बाकी ममालिक से ये वतन वापस आए हैं और 28 लाख अफ़गान महाजरीन सिर्फ़ 1 साल में 2025 में ये वतन वापस आए हैं। जो
ترجمان ہیں افغان طالبان کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے یہ افغان مہاجرین کے جو معاملات ہیں اس معاملے پہ بھی بات کی ہے، جو افغان طالبان کی سفارتی پیش رفت ہے اس معاملے پہ بھی بات کی ہے، اور اعداد و شمار کچھ سامنے رکھے ہیں کہ افغان کابینہ کے ارکان، منسٹرز اور جو نائب وزرائے اعظم ہیں انہوں نے غیر ملکی دورے کیے 99، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 99 غیر ملکی دورے افغان وزراء نے، کابینہ کے ارکان نے کیے بیرون ملک۔ اور اس ایک سال میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ روس دنیا کا واحد اور پہلا وہ ملک ہے کہ جس نے موجودہ افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر رکھا ہے، باوجود اس کے کہ روس کو تحفظات بھی ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، روس کے خدشات بھی ہیں، روس کو جو مطلوب لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور داعش خراسان کے حوالے سے زیادہ تر تحفظات جو ہیں یہ روس کو ہیں۔ روس کی امید ہے افغان طالبان سے کہ جو داعش خراسان ہے، جس کی یا شاید بنیادیں ہیں یا شاید ٹریننگ کیمپس افغانستان کے اندر ہیں، تو ان کیمپس کا اور داعش خراسان کا قلع کما کرنے کے لیے اگر کوئی تنظیم یا کوئی طاقت جو ہے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ افغان طالبان ہو سکتے ہیں، یہ روس کا خیال ہے، اور اسی امید پہ انہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر رکھا ہے۔ افغان اور طالبان اور افغانستان کی اہمیت روس کی نظر میں اس لیے زیادہ ہوئی کہ جب ماسکو میں ایک کانسرٹ ہال میں حملہ ہوا تھا جس میں داعش خراسان کی انوالومنٹ بتائی گئی تھی، تو تب سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی یہ دنیا کو بتایا تھا کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں اور ان کے ساتھ انگیج کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ روسی قیادت باوجود تحفظات کے اگر بہت زیادہ قریب ہے افغان طالبان کے، تو ظاہر ہے کہ اس خطے کی جو سیاست ہے اس میں ان ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں اور ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کے ترجمان نے ایک اور خوشگوار بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، جو بھی تنازعات ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ امیر خان متقی کا بیان، سراج الدین حقانی کا بیان اور اب ذبیح اللہ مجاہد کا بیان، یہ وہ اشارے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ پھر جب تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں برف پگھلنے لگی ہے، اور جو ایک جمود طاری تھا تعلقات میں اس میں مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، خفیہ رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا۔ سفارتی محاذ کے اوپر ہم دیکھیں تو جو متعلقہ لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو حکام ہیں، وہ اپنی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے۔ جیسے سراج الدین حقانی نے خیر مقدم کیا پاکستانی بیانات کا، یا یہاں پہ جو علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا، اسی طرح ہمارے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خیر مقدم کیا ان بیانات کا بھی، اور کابل میں جو علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا جس میں قرارداد یا ایک فتویٰ سامنے آیا تھا کہ افغانستان سے باہر لڑنا جہاد نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا پاکستان کے لیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات جو ہیں یہ کافی اچھی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو معاملات ہیں، خصوصاً تجارت کے معاملات، یہ بہت جلد حل ہونے کا امکان ہے، اور اس میں بہت زیادہ کردار ہمیں علماء کرام کا بھی نظر آتا ہے، اور اس میں دونوں ملکوں کے تاجروں کا بھی نظر آتا ہے جو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی مصروف ہیں، کیونکہ ایک چیز ریئلائز ہوئی ہے افغان تاجروں کو بھی، افغان طالبان کو بھی، کہ سب سے زیادہ فائدے والا راستہ تجارت کے لیے، کم لاگت والا راستہ، جس پہ وقت کم خرچ ہوتا ہے، وہ راستہ پاکستان کا ہے۔ کوئی متبادل راستہ جو ہے افغانستان کے لیے سوٹ نہیں کرتا، افغان تاجروں کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ جو تجارتی افغانستان کے مراکز ہیں وہ پاکستان کے قریب ہیں، اور وہ اگر متبادل راستوں کی تلاش میں جاتے بھی ہیں تو بہت طویل راستہ ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جس طریقے سے دنیا کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں
یہ خراب ہیں، تو افغان طالبان کے پیش نظر یہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور افغان طالبان کے پیش نظر اپنے عوام کی مشکلات بھی ہونے چاہیے، اپنے جو تاجر ان کے ہیں وہ مشکلات بھی ان کے پیش نظر ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور اس میں اب اگر پیش رفت ہوگی، اگر بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے آگے بڑھے گا، یا کابل میں یا اسلام آباد میں یا پھر کسی تیسرے ملک میں، کیونکہ دوست ممالک بھی سرگرم ہیں، تو پھر یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا کہ کیا فریقین یعنی پاکستان اور افغانستان کی قیادت اپنے اپنے سخت موقف سے دستبردار ہو گئے ہیں، یا جو مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھے گئے تھے ان کو ایسے ہی مان لیا جائے گا، خاموشی سے مان لیا جائے گا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، خاموشی سے سرحد کو کھول دیا جائے گا، خاموشی سے تجارت کو بحال کر دیا جائے گا، اور خاموشی سے اس طرف سے جو پاکستان کے مطالبات تھے ان مطالبات پر خاموشی سے افغان طالبان عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو کچھ عناصر ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں، دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ دونوں ممالک کے بہتر تعلقات میں ان کا مفاد نہیں ہے۔ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ دونوں ملک آپس میں دشمنوں کی طرح رویہ رکھیں اور دشمنوں کی طرح لڑیں۔ تو یہ چیز اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان بچے نہیں ہیں، وہ اچھی طریقے سے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کون سے عناصر ہو سکتے ہیں کہ جو پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ کچھ ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، وہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں پاکستان میں حملوں کے حوالے سے، اور یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ ان کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے، تو پھر کیسے افغان طالبان ان کو کھلی آزادی دے سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی یہ جو برف پگھلنے کا معاملہ ہے، اس میں بنیادی کردار حقانیوں کا ہے، سراج الدین حقانی کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے چھوٹے بھائی انس حقانی جتنے بھی مذاکراتی ادوار ہوئے ہیں سب میں تقریباً یہ شریک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں حقانیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں، اور جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بر وقت رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔